اس رات کو اللہ رب العزت نے ایک خصوصیت نصیب فرمائی ہے، ایک برکت نصیب فرمائی ہے۔ قرآن پاک کے اندر سورہ دخان کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ المبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن پاک کو لیلۃ المبارکہ کے اندر نازل کیا ہے۔ اب لیلۃ المبارکہ کیا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ جمہور مفسرین کا یہی قول ہے کہ یہ لیلۃ المبارکہ، یہ لیلۃ القدر ہے، کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو لیلۃ القدر کے اندر نازل کیا ہے۔ وہ لیلۃ القدر ہے، یہ لیلۃ المبارکہ سے مراد وہی لیلۃ القدر ہے۔ لیکن رئیس المفسرین، مفسرین کی بھی استاد، ان کی بھی آقا، ان کی بھی سردار، علامہ اکرمہ رحمہ اللہ، ایک بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، وہ اسی آیات کی نیچے لکھتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اس سے مراد جو ہے وہ شب برات ہے، 15 شعبان کی رات۔ اور اتنے بڑے مفسر محدث اگر کوئی بات کرتا ہے تو دلیل کی بنیاد پر کرتا ہے، ویسے نہیں کرتا۔ اور بڑی وزنی بات کی ہے، میں اس تفسیر میں نہیں جانا چاہتا چونکہ میرا موضوع صرف اس رات کی فضیلت ہے۔ لیکن بہر تقدیر وہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد 15 شعبان کی رات ہے، یہ بہت بڑا مبارک مہینہ ہے، بڑی مبارک رات ہے 15 شعبان کی۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک روایت کے اندر آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 5 راتیں ایسی ہیں کہ جن 5 راتوں کے اندر بندہ دعا کرے، اللہ رب العزت سے دعا مانگے، اللہ رب العزت اس دعا کو رد نہیں فرماتے، قبول فرماتے۔ ایک رات اس میں سے پہلی رات رجب کی ہے۔ جب رجب کی رات آتی ہے، رجب کا مہینہ آتا ہے، چونکہ شریعت کے اندر رات پہلے دن بعد میں، تو رجب کی رات آتی ہے، تو اس رات کے اندر جو بندہ اللہ رب العزت سے دعا مانگتا ہے، دعا کرتا ہے، اللہ رب العزت کی دعا کو رد نہیں فرماتے۔ دوسری رات یہ 15 شعبان کی ہے، شب برات، کہ جب بندہ اس کے اندر اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب العزت دعا کو رد نہیں فرماتے۔ اور تیسری رات لیلۃ القدر کی ہے کہ جب اس رات کے اندر کوئی بندہ دعا کرتا ہے تو اس دعا کو اللہ رد نہیں فرماتا۔ اور چوتھی رات عید الفطر کی ہے۔ اب ہم خود اپنے گریبان میں جان کر کے جو ہے نا سوچ لیں، ہم یہ رات کہاں گزارتے ہیں؟ کہتے ہیں چاند رات میں، پوری رات بازاروں میں، حالانکہ یہ وہ رات ہے کہ جس رات یہ بھی غیروں کی سازش ہے کہ تاکہ مسلمان اس رات کے اندر اپنے رب سے دعا نہ مانگے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اگر یہ رب سے دعا مانگیں گے تو یہ وہ رات ہے کہ اس کے اندر دعا قبول ہوگی۔ آپ اس کو شاپنگوں پہ لگاؤ۔ تو چوتھی رات عید الفطر کی رات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس رات کے اندر دعا مانگتا ہے، اللہ رب اس کی دعا کو قبول فرماتے، رد نہیں کرتے۔ 5ویں رات عید الاضحیٰ کی رات ہے کہ جب کوئی بندہ اس رات کے اندر اللہ رب نے دعا کرتے ہیں تو اللہ رب دعا کو قبول فرماتے۔ تو لہذا یہ بہت مبارک رات ہے اس مہینے کی، 15 شعبان کی۔ اور دوسری جگہ ایک روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ عز وجل ينزل لیلۃ نصف من شعبان الى السماء الدنیا، کہ اللہ رب العزت نصف شعبان کی رات کو اس آسمانی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔ جو آسمان نظر آتے ہیں اس کو آسمانی دنیا یا آسمان کہا جاتا ہے، کہ جب 15 شعبان آتی ہے، شب برات جس کو ہم کہتے ہیں، تو اللہ رب العزت اس آسمانی دنیا پر تشریف لے آتے ہیں۔
फयग़फ़िरु लिअक्सर मिन अदद शअर अनम क़ल्बिन, कि बनु कल्ब के कबीले की जितनी बकरियां हैं उनके ऊपर जितने बाल हैं उससे ज्यादा लोगों की मग़फ़िरत करते। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बनु कल्ब, अब बनु कल्ब का जिक्र क्यों तखसीस के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हालांकि बकरियां तो और कबीलों की भी थी, इसलिए कि बनु कल्ब की बकरियां सबसे ज्यादा थी। जब बकरियां ज्यादा होंगी तो जाहिर बात है उतने बाल ज्यादा होंगे। एक बंदे के पास 10 बकरियां हैं, उनके बाल जो है ना वो 10 बकरियों के बराबर, एक के पास 100 है, 100 वाले के ज्यादा है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसीलिए बनु कल्ब का जिक्र किया कि उसकी बकरियां ज्यादा है, इतनी ज्यादा लोगों की। फिर ये भी नहीं फरमाया कि जितने उनके बकरियों के बाल हैं उनके बराबर, ले अक्सर, उससे भी ज्यादा। अब ज्यादा कितना है कोई पता नहीं। इस रात के अंदर इतने लोगों की माफ़िरत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं 15 शाबान की रात को। और इस महीने के दिन को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम दिया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, अय्यु सौमिन अफजलु बाद रमजान, रमजान मुबारक के बाद सबसे अफजल तरीन रोजा कौन सा है? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शाबान, शाबान का रोजा। क्योंकि रमजान मुबारक के रोजे फर्ज है और ये बाकी नफल है। जाहिर बात है फर्ज नफलों से बड़ा होता है, तो सबसे ज्यादा फजीलत वाले रोजे वो तो रमजान मुबारक के हैं। लेकिन रमजान मुबारक के बाद अगर रोजे को फजीलत हासिल है तो वो शाबान की महीने के अंदर। तो इस महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा मकाम दिया है। हाँ, आखिरी बात अर्ज करो कि 15 शाबान के बाद फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोजा रखने से मना फरमाया। लेकिन 15 शाबान के बाद जब 15 दिन गुजर जाए, आज 15वां दिन है, कल से रोजा रखना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मना फरमाए। इसलिए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि इसलिए मना फरमाया कि आगे रमजान मुबारक का महीना आ रहा है। अगर आप शाबान के रोजे रखेंगे कमजोर हो जाएंगे, तो फिर जिस तरह रमजान मुबारक के रोजे रखने का हक है तो वो आप अदा नहीं कर सकते। तो इस वजह से 15 तक रोजे रखो अगर रख सकते हो,